اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے زیادہ خوش نصیب ہیں، آپ کو وہ نہیں ملا جو ان کے پاس ہے، تو ایک بار یہ کہانی ضرور سنیے گا۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی۔ ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ کوے کو تکلیف کیا تھی؟ بھلا اسے تکلیف تھی کہ میرا رنگ کالا ہے۔ ایک دن وہ ایک درخت پر بیٹھا رو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا۔ ان کے چہرے پر آنسو گرا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوا تھا جو رو رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا، کیا ہوا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کوے نے کہا کہ رو نہیں تو اور کیا کروں، میرا بھی کوئی زندگی ہے، کالا رنگ ہے میرا، جس کے گھر پر بھی بیٹھوں کائی کائی کروں تو لوگ اڑا دیتے ہیں، کتنی بری آواز ہے میری، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کوئی ہمیں پالتا نہیں، اور یہ سارا کچھ اسی رنگ کی وجہ سے ہے، اسی طرح جینے سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بابا جی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن بزرگ کی نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا رونا دھونا بند نہیں ہوا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اچھا، رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، اگر زندگی میں تمہیں دوبارہ موقع ملے تو کیا بننا پسند کرو گے؟ کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے، مجھے بتاؤ تو میں ویسا ہی بناؤں گا۔ کوا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور بولا کہ اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملا تو میں ہنس بن کر پسند کروں گا، کیا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا۔ بزرگ نے کہا، میں آج ہی تمہیں ہنس بنا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم ایک بار ہنس سے تو مل کر آؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ کوے نے بولا، یہ کون سی بڑی بات ہے، وہ کیوں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوگا؟ کوا نکل پڑا اور خوشی خوشی سے ہنس کے پاس پہنچ گیا۔ ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا۔ ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنا پیارا اور دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا، کتنی آرام سے پانی میں تیرتے رہتے ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، کتنی خوش رہتے ہوگے تم تو اس دنیا کے سب سے خوش نصیب پرندے ہوگے۔ ہنس اداس لہجے میں بولا، کس نے تمہیں کہا کہ میں خوش ہوں، میں تو بالکل خوش نہیں ہوں، سب پرندوں کے اتنے خوبصورت رنگ ہے اور میرا تو کوئی رنگ نہیں ہے، دور سے تو پانی کے اندر میں کسی کو نظر ہی نہیں آتا، یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ تم طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنی خوبصورت رنگ ہے اس کی، لال نیلا پیلا، کتنی خوبصورت رنگ ہے اس کی، کتنی خوبصورت آواز ہے اس کی، وہ تو باتیں بھی کرتا ہے، لوگ اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، پالتے ہیں اسے، اس سے پیار کرتے ہیں، مٹو مٹو بلاتے ہیں اسے، زندگی ہے تو طوطے کی، کاش میں بھی ایک طوطا ہوتا۔ کوا اب حیران رہ گیا، تو کیا تم اب خوش نہیں ہو اپنی زندگی سے؟ ہنس بولا، ہرگز نہیں، اس میں بلا خوشی کی کیا بات ہے؟ اب کوا وہاں سے اڑا اور طوطے کی تلاش میں نکلا۔ کتنی ہی دیر وہ طوطا ڈھونڈ رہا تھا، لیکن کوئی وہ طوطا اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ طوطے کا رنگ بھی سبز تھا اور درختوں کے پتوں کے رنگ بھی سبز تھے، تو طوطا کیسے نظر آتا؟ 3-4 جنگل کے چکر لگاتے ہوئے پھر جا کے کہیں اس سے ایک طوطا ملا۔ کوے نے کہا، کیسے ہو بھائی، کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، کتنا خوش رہتے ہو آپ، کتنا پیارا رنگ ہے آپ کا، کتنی زبردست لال رنگ کی چونچ ہے تمہاری، لوگ کتنا پیار کرتے ہیں تم سے، تمہیں چوری کھلاتے ہیں، مٹو مٹو کہتے ہیں تمہیں، کتنے خوش رہتے ہو تم، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، تم تو اس دنیا کے خوش نصیب پرندے میں سے ہو۔ طوطا بولا، کون کہتا ہے کہ میں خوش ہوں، میں تو بالکل خوش نہیں ہوں۔ اب کوا حیران رہ گیا اور بولا، تم بھی خوش نہیں ہو؟ طوطے نے کہا، مجھ سے خراب زندگی بھی کسی کی ہوگی، آپ دیکھو آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہے اڑ کر چلے جاتے ہو، اور لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں، میں تو چپتا پھرتا ہوں، میری زندگی تو سب سے خراب ہے، میں تو اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی مرضی سے جی نہیں سکتا، مجھ سے تو مور اچھا ہے، اس کے رنگ بھی بہت خوبصورت ہے، لوگ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے لیے بھی جیتا ہے۔ اب کوا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے، ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی خوش نہیں ہے، چلو جا کر مور سے پوچھتے ہیں کہ مور کیا کہتا ہے۔ وہ مور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک چڑیا گھر میں پا لیا۔ وہ چڑیا گھر میں موجود تھا، کتنے سارے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، بچے بوڑھے سب اس کی تصویریں کھینچ رہے تھے، اس کے پاس تصویریں بنا رہے تھے،
وہ جا کر مور کے پاس ایک شاخ پر بیٹھ گیا۔ مور بھائی، کتنی خوبصورت زندگی ہے تمہاری، ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنی خوبصورت پر ہے تیری، لوگ ان کی کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری، کتنی شان سے تم اپنے پروں کو کھول کر چلتے ہو، کتنی پیاری زندگی ہے تمہاری، کتنی خوشی سے تم رہتے ہوگے۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، کس نے تمہیں کہا کہ میں خوش ہوں؟ میں بھی سوچتا تھا کہ میں دنیا کا خوبصورت ترین پرندہ ہوں، لیکن اس خوبصورتی کی وجہ سے تو میں اس زو میں قید ہوں۔ یہ خوبصورت پر ہی تو مجھے تکلیف دیتے ہیں، لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم سے نوچتے ہیں اور مجھے درد ہوتا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے تو جی نہیں سکتا۔ کوا حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے؟ تو مور بولا کہ میں نے پورے زو کو دیکھا ہے، سب جانوروں سے ملا ہوں، سارے پرندوں سے ملا ہوں، سارے پرندے یہاں موجود ہیں، لیکن صرف ایک پرندہ ہے جو آزاد ہے، اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہے، جہاں چاہے اڑ سکتا ہے، کوئی اسے قید نہیں کرتا۔ کوے نے حیرت سے پوچھا، وہ پرندہ کون سا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ کہاں رہتا ہے وہ؟ تو مور نے بولا، وہ کوا ہے، کوا، اور وہ تم ہو، تجھے کوئی پکڑتا ہے نہ مارتا ہے، نہ کوئی تمہیں قید کرتا ہے، جہاں دل چاہے اڑتے ہو، جو دل چاہے کھاتے ہو، تم سے اچھی زندگی کس کی ہو سکتی ہے؟ کوے کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس نے تو ایسا کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ کوا وہاں سے اڑ کر بزرگ کے پاس آ گیا، بھائی کیا فیصلہ کیا تم نے، کیا بنا دو تجھے؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا، میں کوا ٹھیک ہوں، کوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر کوا وہاں سے اڑا، لیکن آج اس کی اڑان کچھ اور تھی۔ وہ اپنے کوے ہونے پر بہت خوش اور فخر محسوس کر رہا تھا۔ دوستو، ہماری زندگی میں بھی ہمارے دکھی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی زندگیاں ہی اچھی لگتی ہے کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو نعمتیں، جو خوبیاں ہمیں ملی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ دوستو، آپ جو بھی ہے، جس حال میں ہے، آپ جیسا اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں ہر حال پر شکر ادا کرنے چاہیے، اللہ نے کوئی اور آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے اپنی زندگی میں ہی خوش رہو۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔